ایک سوال آیا تھا کہ حضرت یہ لوگ بعد میں آتے ہیں، پہلی صف میں آنے کے چکر میں ہوتے ہیں، تو پہلی صف میں جگہ نہیں چھوڑ؟ نبی علیہ السلام کا حکم ہے نا، کندھے نہیں پھلانگو، اگر لیٹ آئے ہو جہاں جگہ ملی وہاں بیٹھ، جہاں جگہ ملی وہاں بیٹھ، یہی ہے نا حدیث سنی ہے نا یہ، تو ٹھیک ہے نا بھائی، تو پہلی جگہ میں تو نے چھوڑی اس جگہ، تو لوگ آئیں گے، یہ جگہ کھلی ہے نا۔ اب جو بندہ وہاں آیا اس کو وہاں جگہ نہیں ملی، اس کا شوق ہے پہلی صف کا، وہ یہاں آئے گا۔ وہ ذرا حدیث کا مفہوم سمجھا کر، کیوں بزرگوں ایسے ہی ہے نا، ہم جگہ آگے چھوڑتے ہیں پیچھے بیٹھتے ہیں، اگر کوئی بعد میں آنے والا نیکی کی غرض سے آگے آتا ہے، ہمیں شکایت ہوتی ہے کہ یہ آگے کیوں آیا، تو چاچا تو آگے آ جا، تو پہلے آئیے پہلے پائیے، باقی ساری دنیا میں اصول چلاتے ہو، جب صف کی باری آتی ہے تو ساری صف خالی ہے، لوگ وہاں بیٹھے ہیں، اب اگر وہ وہاں سے اٹھ کر آئے گا تو یہاں والوں کو شاید اعتراض ہوگا، ان کو تو نہیں ہوگا، لیکن وہ جو راستے میں بیٹھے ہوں گے نا ان کو اعتراض ہوگا کہ یہ آگے کیوں جا رہا ہے، تو بھائی جان آپ یہاں آ جاتے۔ اب سنو اس کا مقام کیا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من توضا وجاء الی المسجد، جس نے وضو کیا اور مسجد کی طرف آیا، زائر اللہ عز وجل، وہ اللہ کا مہمان بن جاتا ہے۔ اس گیٹ پہ پہنچتے ہی جب وضو کر کے یہاں آتا ہے نا، اللہ کا مہمان اور اللہ کے فرشتے استقبال کرتے۔ مہمان کا استقبال ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ تو جاؤ تو چلو جاؤ، ایویں تو نہیں کہنا نا کوئی، سب استقبال کرتے ہیں، گیٹ تک آتے نہیں آتے، ہم آتے نہیں آتے، مسلمانوں احترام کرنے کا حکم ہے، مہمان کی قدر، مہمان کا اکرام ہے نا۔ یہ جو ہی مہمان توضا وجاء الی المسجد، جب کوئی وضو کر کے مسجد کی طرف آتا ہے، ہائے ہائے ہائے، اللہ کے فرشتے استقبال کرتے ہیں، وَهُوَ زائر اللہ عز وجل، سیدیس ہے، اور وہ اللہ کا مہمان ہوتا ہے۔ وَحَقٌّ عَلَى الْمَزُورِ، سنو ذرا، حق علی المزور، جن کی زیارت کی جا رہی ہے ان کا حق ہے، آپ کی زیارت کرنے نہیں آ رہا ہو، ہائے ہائے خوش ہوتے رہنا، وہ کن کی زیارت کرنے آ رہا ہے؟ اللہ کی، اور اللہ کی حق علی المزور، جن کی زیارت کرنے آ رہا ہے ان کا حق ہے، یعنی میزبان کا حق ہے، مہمان کا استقبال۔ ذرا غور سے بیٹھنا، یہ سب کے بارے میں بتا رہا ہوں آپ کو۔ ای یکرم الزائر، میزبان کا حق ہے کہ وہ مہمان کا اکرام کرے۔ وہ مہمان کس کا ہے؟ جو وضو کر کے مسجد کی طرف آ رہا ہے، اللہ رب کبریا کا، تو اللہ کا حق ہے کہ اس کا استقبال کرے۔ اگر وہ استقبال کر کے یہاں لا رہا ہے خالی جگہ دیکھ کے، تمہیں کیا تکلیف ہے؟ اگر تو سمجھتا ہے کہ تو اللہ کے گھر میں اللہ کا مہمان بن کر آیا، فرشتے تیرا استقبال کر رہے ہیں، اللہ اپنے مہمان کا استقبال کر رہا ہے، اگر تیرے اندر ایمان کی حماسہ، جرت ہوتی تو اس استقبال کو پہلی صف تک لاتا، پچھلی صف میں پہلے آنے والا بیٹھ کر اپنے آپ کو محروم کرتا۔ پہلے آنے والا پہلی صفیں چھوڑ کر اگر پیچھے بیٹھتا ہے، گویا کہ وہ میزبان کے استقبال سے خوش نہیں ہے۔ اور بڑی پوائنٹ کی بات بتا دوں، آگے آیا کرو میرے بھائی ہو، یہاں انشاءاللہ یہ بھی صف اسی طرح صاف ہے جیسے پچھلی صفیں صاف ہیں، بالکل کوئی کانٹا نہیں ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ کل کو جنت میں بھی تمہارا استقبال ہو، حق علی المزور ان یکرم الزائر، تو میزبان کا حق ہے کہ زائر مہمان کی اکرام کرے، اور مہمان کا حق ہے کہ جہاں تک میزبان کو جگہ ملے وہاں لے کر جائے۔ ڈرائنگ روم میں تک، خوبصورت کمرے تک لے کے جاتے ہو، اور یہاں اگر وہیں بیٹھ جاتے ہو جہاں جوتے بندے رکھتے ہیں، کیوں خوف آتا ہے پہلی صف سے؟ اور اگر دوسری بات سن لو، اس کا الٹ کیا ہے، مفہوم مخالفت، کہ اگر کوئی بعد میں آتا ہے اور اس کو آگے جگہ خالی نظر آ رہی ہے کہ بھائی آدھی صف تو خالی ہے، یہ راضی نہیں ہے اللہ کے استقبال سے، تو اس کا حق ہے کہ وہ آگے آئے، آپ خود راستہ چھوڑو اس کے لیے۔ وہ اللہ نے اس کے ایمان کے اندر یہ جرت پیدا کی ہے، غیرت پیدا کی ہے کہ اللہ نے اس کے ایمان میں طلب پیدا کی ہے کہ تو پہلی صف میں آ جا، بھلے لیٹ آیا ہے۔ اگر تو نے یہ جگہ فل کی ہوتی کسی کی جرت نہیں آگے آ جائے، یا ہے کوئی؟ اگر جگہ نہیں ہو تو کون آئے گا آگے؟ اس کا مطلب ہے غلطی ہماری ہے، لہذا دوسروں پہ نکتہ چینی سے بہتر ہے کوشش کیا کریں آگے آیا کریں۔ یہ سب سے بڑا نکتہ۔ اور تیسری جو آخری بات کرتا ہوں دوسرے خطبہ کی، نبی علیہ السلام نے فرمایا
الا ادلکم ما یمحو اللہ الخطایا، ایک چیز بتاؤں جس سے برائیاں مٹ جاتی ہیں، گناہ مٹ جاتے ہیں، بندے کے گناہ مٹ جاتے ہیں۔ یہ آپ کے لیے گناہ کی بد دعا کہتے ہیں نا، دعا تو نہیں، گناہ کی تو بد دعا ہوتی ہے۔ یہ جو صفحے خالی ہے نا، یہ آگے اور پیچھے مجمع لگتا ہے، یہ بد دعا کرتی ہے جگہ، کیونکہ یہ فرشتے ہیں نا، استقبال کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، یہ اللہ کا گھر ہے۔ اللہ نے اس مجلس کو جب قرآن سمجھنے کے لیے، جمعہ سننے کے لیے آئی ہے تو اپنی لپیٹ میں لیا اللہ کے فرشتوں نے، اور آپ نے جگہ خالی چھوڑی ہے، یہاں فرشتے ہیں، وہ انتظار کر رہے ہیں کوئی تو آئے، اور ہمارا ایمان یہ کر رہا ہے ہم جوتی والی جگہ پہ بیٹھ رہے ہیں۔ بد دعا ہوئی، ان کے دل میں ملال آیا، ان کے دل میں کجی آئی کہ یار ہم مہمان کی عزت کے لیے بیٹھے ہیں، مہمان آتا ہی نہیں۔ میزبان کو پریشانی ہوتی ہے نا، اگر آپ نے کسی کو دعوت دی اور آپ کی دعوت میں نہیں آئے، 10 دن آپ باتیں کرتے ہو، یار وہ آیا ہی نہیں، اس کو میں نے باقاعدہ کارڈ بھیجا، باقاعدہ فون کیا، واٹس ایپ کیا، SMS کیا، وہ آیا ہی نہیں، اور یہاں حی علی الصلاح کہا، حی علی الفلاح کہا، اذان دی، جمعے کے لیے پیغام دیا، سب کچھ آیا ہی نہیں۔ بیٹھے ہوئے فرشتے وہ کہتے ہیں یار یہ ایسے یہ بے ایمان سا آدمی ہے، نہ کیا کرو۔ حق علی المزور ان یکرم الزائر، یہ جملہ یاد کر کے جاؤ، اللہ تمہارا استقبال کرتا ہے اپنے فرشتوں کے ذریعے، اور میزبان کا حق یہ ہے کہ وہ استقبال کرے، مہمان کا حق یہ ہے کہ میزبان جس کمرے میں لے کے جائے وہاں جا کر بیٹھے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اچھا الا ادلکم ما یمحو اللہ الخطایا، ایک نقطہ آپ کو بتا دوں کہ گناہ کس سے مٹتے ہیں، بڑا اہم بات ہے۔ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں تمہاری رہنمائی کروں، صحابہ سے کہہ رہے ہیں میں تمہاری رہنمائی کروں کہ جو گناہوں کو مٹا دیتی ہے، ڈیلیٹ کر دیتی ہے، ایریز ختم کر دیتی ہے گناہوں کو۔ فرمایا قالوا بلا نعم، کیوں نہیں یا رسول اللہ، بتائیے کون سی چیز ہے جس سے گناہ مٹ سکتے ہیں، غلطیاں مٹ سکتی ہیں، برائیاں مٹ سکتی ہیں، مسٹیکس ختم ہو سکتی ہیں۔ یہ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ۔ نبی علیہ السلام نے آگے ارشاد فرمایا اسباغ الوضوء علی المکارہ، جب گلی میں مجلس لگی ہو، جب آفس میں مجلس لگی ہو، جب کمپنی میں مجلس لگی ہو، یار دوست لنچ کر رہے ہوں، بیٹھے ہوں، کھانا کھا رہے ہوں، اٹھنے کو دل نہ کر رہے، خوش گپیاں لگ رہی ہوں، اس وقت اٹھ کے جانا وضو کر کے نماز کے لیے۔ نہیں دل کرتا نا، نماز لیٹ ہو جاتی ہے، مجھے بتاؤ خوش گپیوں کی خاطر اگر نماز لیٹ ہو گئی خدا کتنا ناراض ہوگا۔ اسباغ الوضوء علی المکارہ، جب دل نہیں کر رہا ہو کہ وضو کر کے، اور وضو کر کے آنے والا کون ہے؟ اللہ کا مہمان، اور پھر ہم رزق سے پریشان، برکت سے پریشان، اور اللہ کیا کہتا ہے قرآن کی مجلس میں آؤ، فرشتے آپ کو، وہ یار 7 دن میں 1 گھنٹہ دیا ہے اللہ نے اس مجلس کو لگانے کا، ہر روز درس سے منع ہے، لگے تو ہیں لوگ ہر جگہ پہ مسجد میں، ہر نماز میں درس نہیں ہے، جائز نہیں ہے، یہ ہفتے میں 3 درس ہونے چاہیے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت کے مطابق، بس اگر دینے ہیں تو 3 سے زیادہ نہیں دینے۔ دوسرا جمعہ اصل میں درس ہے قرآن سمجھنے کا، اور اس کے لیے جو ٹائم رکھا ہے اس کے لیے بھی ہمارے پاس فرصت نہیں ہے۔ 6 دن ہم اللہ کے دور گزارتے ہیں، ایک تو مجلس میں آئیں کہ جہاں فرشتے ہمیں لپیٹ میں لے لیں۔ اسباغ الوضوء علی المکارہ، اگر آپ اللہ کے مہمان بن گئے وضو کر کے، ناپسندیدہ مجلس چھوڑ کے، ایسی مجلس چھوڑ کے جس کو چھوڑنے کا دل نہیں کر رہا، وہ مجلس چھوڑ کے اگر اللہ کے گھر کی طرف آپ آئے ہیں، اللہ کے مہمان ہیں، اللہ کے میزبان آپ کا استقبال کر رہے ہیں، فرمایا یہ گناہوں کو مٹانا شروع کر دیتی ہے۔ جیسے جیسے آپ آگے بڑھتے جاتے ہیں وہ ایرز ہوتی جاتی ہے گناہ، جتنا آپ آگے آ کر بیٹھیں گے اتنے گناہ مٹتے جائیں گے۔ نمبر 2 کثرت الخطا الی المسجد، یہ تو سنتے رہتے ہیں کہ پیدل چل کے مسجد کی طرف جانا، جتنے زیادہ قدم ہوں گے اتنے قدم نیکی میں شمار ہوں گے، اتنے برائیوں والے قدم ختم ہوتے جائیں گے۔ انتظار الصلاۃ بعد الصلاۃ، ایک نماز پڑھ کے گئے اور اگلی کا فکر رکھ کے گئے کہ عصر بھی پڑھنی ہے، آ کر مغرب بھی پڑھنی ہے، یہ 3 چیزیں کر لی، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں فذالکم الرباط، یہ ہے مجاہد، یہ ہے جہاد۔ کتنا بڑا جہاد ہے کہ آپ نے 3 کام کیے، اسباغ الوضوء کیا، کثرت الخطا کیا، اور ایک نماز کے بعد دوسری نماز کی فکر دل میں رکھ کر گیا، بس 3 کام کر لیے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں، یہ حدیث قدسی ہے، حدیث قدسی وہ کہتے ہیں جو نبی اللہ کی طرف سے بیان کرے کہ اللہ نے مجھے کہا ہے یہ بتا دو لوگوں کو۔ 3 کام جس نے کر لیے، نبی علیہ الصلوۃ، اللہ رب العالمین کہتے ہیں کہ یہ مجاہد ہے اور اس نے جہاد جتنا اجر